بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک سادہ لو حکیم صاحب ایک قصبے میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان کا مکتب اسی قصبے سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ ان کا ایک اصول تھا کہ یہ ہر روز اتنی ہی رقم کماتے جتنی ان کو ضرورت ہوتی۔ وہ روزانہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ آج کے سامان کی ایک چٹ بنا دو، میں شام کو لیتا ہوا آؤں گا۔ بیوی ہر روز سامان کی ایک چٹ ان کو تھما دیتی اور وہ یہ چٹ لے کر اپنے مکتب میں آ جاتے۔ مکتب آ کر اس چٹ کو کھول کر دیکھتے، سامان کا حساب کتاب لگاتے اور جتنے پیسے بنتے انہیں لکھ لیتے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، میں تیرے حکم پر گھر سے نکل کر روزی کمانے آیا ہوں، مجھے جتنی رقم کی ضرورت ہے اس کا بندوبست فرما دے۔ پھر اس کے بعد ان کے مکتب پر جو مریض آتے ان کو دیکھتے اور جب ان کی چٹ پر لکھی ہوئی اشیاء کی رقم پوری ہو جاتی تو وہ اپنے گھر چلے جاتے۔ واپس جاتے ہوئے گھر کا سامان لیتے اور جا کر اپنی بیوی کو دے دیتے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک دن اسی طرح جب وہ اپنے مکتب پر بیٹھے مریضوں کو دیکھ رہے تھے کہ عین اسی وقت ایک بڑی گاڑی ان کے مکتب کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ حکیم صاحب نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا کیونکہ ان کے پاس اکثر لوگ گاڑی میں اپنے علاج کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ اس بڑی گاڑی سے ایک خوش شکل شخص نکلا، یہ خوشنما لباس میں بھی ملبوس تھا۔ وہ اندر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا، حکیم صاحب کو دیکھنے لگا۔ حکیم صاحب جب مریضوں سے فارغ ہوئے تو بولے کہ آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں آئیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ کر آپ کو دوا دے سکوں، اور اگر آپ کو اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے دوا چاہیے ہو تو مریض کی علامت بتائیے، میں آپ کو دوا دے دیتا ہوں۔ یہ شخص بولنے لگا کہ حکیم صاحب، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کو یاد دلوا دیتا ہوں۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے مکتب تک بھیجا تھا۔ میں اصل میں لندن میں رہتا ہوں اور اس وقت میں یہاں کام کی غرض سے آیا تھا۔ میں اپنے کام کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے مکتب کے عین سامنے میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کسی مکینک کو لینے بھیجا تاکہ وہ گاڑی کو ٹھیک کروا سکے۔ میں آس پاس کسی کو نہیں جانتا تھا۔ اس وقت بہت زیادہ گرمی بھی تھی۔ آپ نے مجھے اس شدید گرمی میں کھڑا دیکھ کر اندر آنے کو کہا اور میری خاطرداری بھی کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت آپ کے پاس ایک بچی کھڑی تھی۔ چونکہ مجھے جانے میں دیر ہو گئی تھی تو بچی بار بار آپ کو کہہ رہی تھی کہ بابا چلیں، گھر چلیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تو آپ اسے بار بار دلاسا دے رہے تھے کہ اچھا کچھ دیر میں چلتے ہیں بیٹا، بیٹھو۔ تو مجھے آج بھی وہ بچی یاد ہے۔ تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے کچھ دوائی لے لوں تاکہ آپ کو میرا یہاں بیٹھنا گراں نہ گزرے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ میں آپ سے دوا بھی لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں مگر ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے اور میری بیوی نے ہر جگہ سے علاج بھی کروایا مگر کہیں سے بھی کوئی امید نہیں ملی۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جب چاہے گا آپ کو اولاد کی دولت سے نواز دے گا، بس آپ اللہ سے استغفار کریں۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت زیادہ برکت ہے۔ میں آپ کی بات توجہ سے سن رہا تھا، آپ نے اتنے میں میری دوا بھی تیار کر دی اور مجھے دے دی۔ میں نے یہ دوا استعمال نہ کرنے کی غرض سے لے کر رکھ لی تھی۔ آپ سے اس دوا کے پیسے پوچھے مگر آپ نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بس آج کا کھاتا پورا ہوا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک اور شخص جو آپ کے مکتب میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ ہر روز اتنا ہی کماتے ہیں جتنا آپ کو ہر روز گھر کے سامان کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اگر اس کے بعد کوئی مریض آ جائے تو آپ اس سے پیسے نہیں لیتے۔ میں بہت حیران ہوا کہ میں آپ کو کیا سمجھ رہا تھا جبکہ آپ تو ایک نہایت نیک دل انسان ہیں۔ میں بہت شرمندہ تھا۔ اتنے میں میرا ڈرائیور بھی آ گیا اور مکینک نے گاڑی ٹھیک کر لی اور میں یہاں سے چلا گیا، مگر مجھے اس بات کا بہت گہرا اثر ہوا۔ میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ انسان تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ اس کی دوا استعمال کرنے سے ہماری اولاد ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا اور آج ہمارے آنگن میں 2 پھول سے بچے مسکراتے ہیں۔ خیر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا ہوں، اور اصل میں میری بیوہ بہن کی بیٹی اور میری بھانجی جو کہ یہاں رہتی تھی، اس کی کچھ عرصے میں شادی ہونے والی تھی اور ہم نے اس کے جہیز کا سارا بندوبست کیا تھا، مگر بدقسمتی یہ کہ وہ اچانک ایک حادثے میں چل بسی۔ اس گھر میں خوشی تو نہ آ سکی، مگر اس کے جہیز کا سامان جو کہ میں نے اور میری بیوی نے تیار کیا تھا، وہ ہم واپس کرنے کی بجائے اسے کسی اور بچی کی شادی کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے مجھے آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ میں 2-3 دن سے ادھر آ رہا ہوں، مگر ہر بار آپ کی دکان کو بند پایا۔ مجھے کسی آدمی نے کہا کہ اگر آپ حکیم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ صبح 8 بجے آ جائیے گا، اس لیے آج میں صبح سویرے آپ سے ملنے آ گیا ہوں۔ آپ کی بیٹی کی بھی اب شادی کی عمر ہو گئی ہوگی، آپ نے یقیناً اس کی شادی کے لیے جہیز خریدنا ہوگا، اس لیے یہ سارا سامان میں آپ کے گھر پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی بھی مجھے بالکل اپنی بھانجی کی طرح عزیز ہے۔ یہ بات سن کر حکیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس پر اس شخص نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جس پر حکیم صاحب نے کہا کہ آج میری بیوی نے مجھے جو گھر کے سامان کی پرچی دی تھی، میں نے آج جب وہ پڑھی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اور میں بہت زیادہ پریشان بھی تھا، کیونکہ اس نے گھر کے سامان کے بعد لکھا تھا کہ بیٹی کا جہیز لانا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اس کے سامنے لکھ دیا تھا کہ اس کا بندوبست اللہ پاک کر دے گا۔ آپ دیکھیں، یہ ہے وہ پرچی، اور میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے ذریعے اس کا بندوبست کر دیا۔ آج تک زندگی میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو سامان میری بیوی نے پرچی پر لکھ دیا ہو اس کے لیے پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا ہو، مگر یہ وہ واحد چیز تھی جس نے مجھے بہت پریشان کیا تھا۔ مگر شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کہ جس نے آپ کو وسیلہ بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں، محنت کریں اور اللہ سے اپنے رزق کی دعا مانگیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں لالچ سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔